دوستو، اگر آپ اسلامک ہسٹری میں ظالم بادشاہوں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے تو اس لسٹ میں پہلے نمبر پر نام یزید کا آتا ہے، کیونکہ اسلام دھرم کی ہسٹری میں پہلا بادشاہ جو ظالم، شرابی اور زناکار تھا وہ یزید تھا۔ دوستو، یزید نہ ہی صرف ظالم بادشاہ تھا بلکہ اس کے اوپر اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کو شہید کرنے کا بھی داغ لگا ہوا ہے۔ دوستو، کیونکہ یزید نے ہی حضرت امام حسین کو کربلا میں شہید کروایا تھا، اس لیے تمام مسلمان اس سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اسے ہر وقت یہی خوف رہتا تھا کہ کہیں میری حکومت میرے ہاتھ سے چلی نہ جائے، اس لیے اس نے اپنی حکومت کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے بہت سارے برے کام کیے، یہاں تک کہ اس نے مکہ اور مدینہ جیسے مقدس شہروں پر بھی حملہ کروایا، لیکن وہ کسی بھی حال میں مسلمانوں کو اپنی طرف نہ کھینچ پایا اور اپنے تمام ارادوں میں ناکام ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ ہسٹری میں یزید کی موت کے بارے میں معلومات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یزید کی موت کس طرح ہوئی تھی تو آپ کو ہسٹری میں دو پہلو ملیں گے۔ کچھ ہسٹرین کا تو یہ کہنا ہے کہ یزید کو ایک رومی لڑکی سے پیار ہو گیا تھا، وہ رومی لڑکی بھی یزید سے پیار کرنے کا ناٹک کیا کرتی تھی، لیکن اندرونی طور پر یزید سے سخت نفرت کیا کرتی تھی اور ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن اس لڑکی نے موقع پا کر یزید کو اس کے محل سے بہت دور تنہائی میں بلایا۔ یزید جو زناکار ہونے کے ساتھ ساتھ شرابی بھی تھا، اس لیے وہ شراب کے نشے میں تھا۔ یزید جب اس لڑکی سے شراب کی حالت میں تنہائی میں مل رہا تھا تو اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر خنجر سے وار کر دیا اور کہا، جو انسان اپنے نبی کے نواسے کا قاتل ہو وہ میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح سے یزید کی زندگی وہیں ختم ہو گئی تھی۔ کئی دن یزید کی لاش اسی جنگل میں چیل کووں کے بیچ پڑی رہی تھی، لیکن آخرکار اس کے محل کے لوگ اس کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ لاش میں زیادہ بدبو آنے کی وجہ سے وہیں ایک گڈھا کھود کر اس کو دفنا دیا گیا تھا۔ وہیں کچھ اتہاس کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یزید کی موت اس طرح نہ ہوئی تھی بلکہ دوسری طرح سے ہوئی تھی۔ ان کا ماننا ہے کہ یزید اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں خطرناک بیماری کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ ایک ایسی بیماری تھی کہ یزید کے پیٹ میں ہمیشہ درد ہوا کرتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی آنتوں میں دن بدن زخم ہوتے جا رہے تھے۔ یزید نے دیکھا کہ جب اس کی حالت زیادہ خراب ہو چکی ہے تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا۔ معاویہ جب اس کے پاس حاضر ہوا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید سے کہا، اے میرے بیٹے، میری زندگی ختم ہونے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے تخت پر اب تم حکومت کرو۔ یہ بات سنتے ہی یزید کے بیٹے کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور یزید کے بیٹے نے چلاتے ہوئے کہا، میں اس سلطنت کی گدی پر بیٹھنا پسند نہیں کروں گا جس سلطنت پر ہمارے نبی کے نواسے یعنی حضرت امام حسین کے خون کا دھبا لگا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی سلطنت کا بادشاہ بننے سے ہمیشہ محروم رکھے۔ یزید نے جب اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس کی بیماری میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا اور وہ اپنے بستر پر پڑا بے چین رہنے لگا۔ دھیرے دھیرے بیماری بڑھتی گئی اور آخرکار ایک وقت ایسا آ گیا کہ یزید کی آنتوں میں کیڑے پڑنے لگے اور اس کے جسم سے بدبو آنے لگی تھی۔ یزید کو حد سے زیادہ پیاس لگا کرتی تھی، لیکن جب اس کو پانی پلایا جاتا تو اس کی بے چینی اور زیادہ بڑھ جایا کرتی، اور اگر اسے پانی نہ پلایا جاتا تو وہ پیاس کی وجہ سے تڑپتا رہتا تھا۔ یعنی یزید کی آخری وقت میں ایسی حالت ہو گئی تھی کہ پانی پینے سے بھی بے چین تھا اور پانی نہ پینے پر بھی بے چین رہتا تھا۔ آخرکار اسی بے چینی کی حالت میں یزید کی موت ہو گئی۔ موت کے بعد اس کے جسم میں ایک ایسی خطرناک بدبو آ رہی تھی کہ کوئی انسان بھی اس کے قریب جانے سے کتراتا تھا۔ دوستو، جس سلطنت پر راج کرنے کے لیے یزید نے حضرت امام حسین کو شہید کروایا تھا، اسی سلطنت پر وہ 3 سال سے زیادہ حکومت بھی نہ کر سکا اور مر گیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسے ہی دلچسپ ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں۔